اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام اسرائیل اور حماس کی حالیہ جنگ کے تعلق میں ہے۔ اس پروگرام میں حقائق کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ مسلم دنیا غزہ فلسطین کی حالت مظلومیت و بے بسی میں ذرہ بھر بھی بہتری کی صورت پیدا کرنے کے لیے کیوں اپنے اندر طاقت نہیں پا رہی۔ دنیا میں واویلا مچا ہوا ہے کہ غزہ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں پر قیامت برپا کر دی گئی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایسے فکروں سے فلسطینیوں کے انتہائی بدترین حالات کی پورے طور پر عکاسی نہیں کی جا سکتی۔ آخرت کی سزا کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مذہب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سزا کے مستحق وہ ظالم لوگ ہوں گے جن پر حجت تمام کر دی گئی ہوگی، اور اس سزا کا مقصد بھی اصلاح ہوگا۔ مگر غزہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انتہائی درندگی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، مگر غزہ فلسطین میں ایک انسان جو دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے، اس سفاکیت و بربریت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان جب پستی میں گرتا ہے تو مطابق قرآن مجید وہ جنگلوں کے چیرنے پھاڑنے والے خونخوار درندوں اور وحشی جانوروں سے بھی کہیں زیادہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس وقت جنگ کی تباہ کاریوں کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ اس جنگ کا انتہائی اذیت ناک واقعہ تو یہ ہے کہ ایسے بم گرائے جا رہے ہیں جو انسانی جسموں کو جلا رہے ہیں اور ہڈیوں تک کو گلا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو آگ سے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان دہشتناک تباہ کاریوں کے ماحول میں زندہ بچ جانے والے لوگ، بالخصوص بچے، کس قسم کی ذہنی و نفسیاتی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سب کچھ آج کی مہذب دنیا میں تہذیب یافتہ اقوام کی طرف سے قیام امن کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں سفاکیت و بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں ان احتجاجی مظاہروں میں شاملین کی تعداد نے سابقہ ریکارڈ کو مات کر دیا ہے، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ 13 نومبر کو لندن میں ہونے والا احتجاجی مظاہرہ تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ مگر جنگ کے آداب سے غافل لوگ، جو طاقت کے نشہ میں چور ہیں، جن کو مرنا یاد نہیں ہے، جو نہ اپنے آپ کو اس دنیا میں کسی طاقت کے آگے اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ اور قابل مواخذہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی مذمومہ مگر مذمومہ منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس حالیہ جنگ کے ماحول کے اثرات کے نتیجہ میں دنیا بھر کے یہودی، عیسائی اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اور اپنے اپنے رنگ میں فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نجات دہندہ مسیحا کو نازل فرمائے، جبکہ مسیحا کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ موعود مسیحی کا نزول ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت موسویہ کے لیے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہود کے علماء اپنے موعود مسیح کا آسمان سے نازل ہونا خیال کر رہے تھے، اور یہود ان کو تختہ دار تک لے گئے، اور پھر یہود آج تک اپنے اس مزعومہ موعود مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہود کے سامنے کوئی نظیر نہ تھی کہ آسمان سے نزول فرمانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کے لیے نظیر موجود ہے، کیونکہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے آسمان سے نزول فرمانے کی اصطلاح کی خود تشریح فرما دی تھی۔
اور آج کا مسلمان اسی موعود مسیحی یعنی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول فرمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے آسمان سے کسی مسیحا کو نازل نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کے لیے کسی مسیحا کو آسمان سے نازل نہیں فرمائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، 19ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں کی بات ہے کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب کے پیروکار، بالخصوص یہودی اور عیسائی اور مسلمان، اپنے اپنے مذہب اور عقیدہ کے مطابق اس ایک بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ان کا نجات دہندہ مسیحا آیا چاہتا ہے۔ مسلم دنیا انتہائی پستی کی حالت میں تھی اور شدت سے امام مہدی و مسیح موعود کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام کے تمام بزرگان سلف قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں نسل بعد نسل یہ بیان کرتے چلے آ رہے تھے کہ امام مہدی و مسیح موعود کا نزول 13ویں صدی ہجری کے آخر یا 14ویں صدی کے سر پر ہوگا۔ بائبل کی کتاب دانییل کے باب 12 کی آیت 11 کے مطابق امام آخر الزمان امام مہدی و مسیح موعود کا نزول 1290 ہجری سال قرار دیا گیا ہے۔ 1290 ہجری سال کا زمانہ 1873 اور 1874 سن عیسوی قرار پاتا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں جب مذہبی دنیا مسیحا کے نزول کی دعائیں کر رہی تھی، اس وقت ایک انگریز عیسائی مسٹر روتھر فورڈ نے انجیل کی پیشگوئیوں کی روشنی میں اپنی کتاب کریشن کے صفحہ 304 پر 1874 عیسوی سال کی اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھا کہ 1874 کے بعد مسیحی اس دنیا میں موجود ہے اور پارسا لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہندوستان میں غیر مذاہب کے بالمقابل دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے جہاد کا آغاز کر دیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کا 1883 کا فارسی زبان میں الہام ہے: بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمینار بلند تر محکم افتاد، یہ کہ اب ظہور کر اور نکل کہ تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور اب وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑھے میں سے نکال لیے جائیں گے اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑے گا۔ اس الہام کے نزول کے وقت حالت یہ تھی کہ مسلم ممالک مغربی طاقتوں کے زیر تسلط تھے، اور اکثر مسلم ممالک مغربی طاقتوں کی کالونیوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور مسلمان علماء کی تحریروں اور تقریروں کا محور یہ شعر ہوا کرتا تھا: وہ بیمار قریب مرگ ہے اسلام واویلا، مسیحا کو نہیں ہے جس کی امید شفا باقی۔ سامعین و ناظرین کرام، مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی مذہبی قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ آپ کے ذریعہ ایک فعال جماعت احمدیہ کی بنا ڈالی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی قیادت اور نگرانی میں دنیا بھر میں دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر کے تحت مسلم ممالک مغربی طاقتوں کے تسلط سے آزاد ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی معرض وجود میں آیا۔ خاکسار اپنے کئی ایک پروگرام میں جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام پاکستان کے لیے عظیم المثال کردار کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کا مضبوط عزم تھا کہ پاکستان دنیا بھر کے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ایک تعمیری اور کلیدی کردار ادا کرے، تاکہ مسلم دنیا کو ناقابل تسخیر قوت بناتے ہوئے غیر مسلم طاقتوں کی سازشوں اور حملوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے علماء اور مفاد پرست سیاستدانوں نے غیر مسلم طاقتوں کا اہلکار بنتے ہوئے نہ صرف پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ہر قسم کے تعمیری اور مثبت کردار کو ختم کر دیا ہے، بلکہ دنیا بھر میں احمدیت کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائے ہوئے ہیں۔ گویا پاکستان کے علماء جماعت احمدیہ یعنی ایک الہی جماعت کو مبتلا عذاب و آزار کیے ہوئے ہیں، اور دنیا کو امام آخر الزمان کی خیر و برکات سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ساری دنیا دکھوں کا شکار ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔